روزے نال جڑیا مینار بڑا سونا نالے آکے عرب سونے میرا یار بڑا سونا فرمایا الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو ہم نے برکت والا بنایا آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا آگے معراج کی وجہ بیان کی کہ ہم نے اپنے یار کو معراج اس لیے کرایا لِنُرِيَهُ لام تعلیل کے لیے ہے کہ کیوں نُرِيَهُ ہم دکھائیں من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے من ماضیہ ہے بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے لِنُرِيَهُ من آیاتنا گویا کہ رب نے فرمایا ہم نے نشانیوں میں سے کچھ دکھائی تو پھر اس کا مطلب ہے اعتراض کرنے والوں کا جی وہ ساریاں تے نہ دکھائی ہیں کچھ دکھائی ہیں اعتراض کرنے والوں کی زبان کو نہیں بند کر سکتا نا کچھ دکھائی تو عشق نے جواب دیا اس کچھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ رب نے کچھ دکھائی کچھ نہ دکھائی بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نشانیاں دیکھنے والی تھی وہ دکھا دی جو سننے والی تھی وہ سنا دی جو سونگنے والی تھی وہ سکھا دی جو مس کرنے والی تھی وہ مس کروا دی یعنی چھٹی کوئی نہیں حواس سے خمسہ جو سینسز آف ہیومن انسانی سینسز جو ہیں وہ ان تمام حواس سے خمسہ سے جو نشانیاں منسوب تھی وہ ساری کی ساری لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا آگے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اب وہ سن رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا یہاں بھی رب تعالیٰ نے کمال محبت کا بیان فرمایا یہ نہیں فرمایا کون سن رہا تھا کون دیکھ رہا تھا کون سن رہا تھا کون دیکھ رہا تھا رب تعالیٰ نے فرمایا ایک میرے تے میرے یار دا معاملہ ایک بار کہہ رہے سننے والا رب کا یار تھا انہو هو السمیع البصیر ایک مرتبہ سمیع کا فائل میرے یار کو بنا دو بصیر کا فائل مجھے بنا دو دوسری بار سمیع کا فائل مجھے بنا دو بصیر کا فائل میرے یار کو بنا دو یعنی جب رب بول رہا تھا میرا یار سن رہا تھا جب یار بول رہا تھا میں سن رہا تھا انہو هو السمیع البصیر تو یہ تو ہو گیا ترجمہ اس آیت مبارکہ اب یہ آج ہمارا وزیر اعظم منڈی بہتیں میں نہ آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب بڑی تیاری ہوگی جی بڑی پھول شول تے بڑیاں سیجاں شجاں تے بڑا تو کوئی بندہ پوچھے جی آج خیر ہے منڈی والے ہو آج جلم تو بھی بندے مانگے بلا کے لے آتے ہیں تو سربودے تو بھی آ گئے پرو بھی آ گئے سارے پنڈال بھرن واسطے تو خیر ہے آج کے کیوں اتنا شور شرابہ کیوں اتنی رونق ہے دسن والے دسن ڈی سی صاحب دسن صبح میرے پاس ایک بندہ آیا ہیڈ فقیریاں سے ان کا نام اڈا ہے یہ آئی ایس ویگنو والا اس آگے ڈی سی ہفتہ ہو گیا سن وقت پایا جی بندے ہو نون گڑیاں تو سن دیڑی ہیں تو کوئی پوچھے بھی وجہ کیا ہے کیوں اتنے انتظامات ہو رہے ہیں تو جواب ملتا ہے بھی آج ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم آ رہا ہے تو اتنیاں رونقاں تے باہر تو شب معراج جنت کی حوریں پوچھنے لگے گی بھی آج خیر ہے آسمان کے فرشتے پوچھنے لگے بھی آج خیر ہے نبی پوچھنے لگے آج خیریت ہے تو انہیں بتایا گیا کیا بتایا گیا اس رات دے تارے دس آج عرش سجایا جانا غارہ وچ روڑ والے
مہمان بلایا جانائے گانا وچ روڑ والے مہمان بلایا جانائے تے سارا مل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھڑونا نبیاں نے صفا بن کے کھڑونا نبیاں نے اج سارا عرشیاں فرشیاں نو دیدار کرایا جانائے تے اج بخش دیا گناہگار نو اتے آسیاں اوگنے اتے آسیاں اج در جنت دے سب کھلے نے دوزخ نو بجھایا جانائے میں قربان جاؤں آج یہ ہلچل یہ چہل پہل یہ رونق یہ سارا زمین سے لے کر نامکان تک یہ چہل پہل یہ تاثیر یہ ساری سیلیبریشن یہ انتظامات کیوں ہیں جواب ملا آج رب کے یار کی سیر کا دور ہے یہ پنجاب پاکستان کا صوبہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ یہاں تک ہے جہاں پر جتنے ایم پی ہوں گے وہاں پر موجود ہوں گے جتنے ایم ایل اے ہوں گے وہاں پر موجود ہوں گے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے سرکاری چھٹی کر کے دفتر والے بھی وہاں پر موجود ہوں گے سب موجود ہوں گے اگر نہ ہو تنخواہ کٹی کی جڑا مارا پینشن نہیں لگنی تنخواہ نہیں لگنی دیہاڑی نہیں لگنی اور میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم آپ کے بلانے کے انتظامات یہ سارے سیلیبریشن سارے انتظامات کیسے کیوں کیے گئے کہ رب کے یار کی جلوہ کری ہے یہاں پر وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پہ آیا ہوگا آگے گاڑیاں ہوگی پھولوں کی سیج ہوگی اس کے لیے اس کی کابینہ کے لوگ استقبال کریں گے میزبان استقبال کریں گے پر میں قربان جاؤں رب تعالیٰ نے فرمایا یا جبرائیل آج میں نے اپنے یار کو اپنے پاس بلانے کا پروگرام بنایا ہے بندوبست کیا ہے جبرائیل آ جا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جا جبریل یار لیا وہاں پر گجرانے حسن جنوالی حسن سارے حسن پر میں قربان جاؤں ادھر کیا ہے جا جبریل یار لیا اج دید کر جی کردا ہن یار محبوب دے سینگے تو عرشاں تے بیٹھا کی کردا حضرت جبریل حاضر ہو گئے اللہ رب العزت نے پوچھا ہے جبرائیل جی رب جلیل اے جبرائیل میں اپنے یار کو بلانا چاہتا ہوں جا بلا کے لیا جبریل جانے لگے ہوگے رب تعالیٰ نے فرمایا نانا ایسے نہیں جانا میرا یار ہے زمانے کو دنیا والوں کو بھی پتا چلے آسمان والوں کو بھی پتا چلے بلانے والا کون ہے جانے والا کون ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں یا علی مرحبا میں قربان جاؤں تاکہ پتہ چلے
ساری مخلوق کو پتہ چلے رب کا یار آ رہا ہے. مالک نے کیا کریے میں ایسا کرو مقربین فرشتوں کو ساتھ لے لو. 70,000 فرشتے جڑے مقرب فرشتے ہیں سارے نہیں مقربین 70,000 مقرب فرشتے وہ ساتھ لے لو. مالک پھر کیا کروں فرمایا پہلے جنت کے اندر جاؤ. جنت میں میرے یار کا جوڑا تیار ہے میرے یار کا معاملہ تیار ہے. جنت کے اندر میرے یار کے وضو کا پانی تیار ہے وہ جنت سے جا کر لے لینا. اور جو جنت کا مستقبل ہے اس کے اندر جو اعلیٰ قسم کی سواریاں جن کا نام براق ہے وہ بھی وہاں سے لے لینا. حضرت جبریل گئے فرشتے ساتھ لیے جنت میں گئے جوڑا تیار لباس تیار ماما شریف سارا کچھ براق کے استقبال میں چلے گئے. حضرت جبریل کنفیوز ہو گئے تو یہ تو ایک براق سونا کیڑا لما تے کیڑا چھڈا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کنفیوژن کا شکار کیا کروں کون سا تم کون سا چھوڑوں. جو نظر لوٹ دراتے ہیں سارے کے سارے براق قدریں بلند کر کے بڑے اپنے ناز و نخرے دکھا رہے ہیں اپنے حسن کے اوپر. حضرت جبریل کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت جبریل نے استقبال کا چکر لگایا ایک براق پر نظر پڑ گئی سارے کو جبنے بلند کر کے بڑے ناز و بڑی ادائیں بڑی ادائیں دکھا رہے تھے پر ایک براق سر جھکا کے کھڑا تھا آنکھوں کے اندر آنسو تھے. حضرت جبریل اس کے پاس چلے گئے فرمایا سارے تکبر کر رہے ہیں سارے اقرار رہے ہیں تو کیوں سر جھکا کے کھڑا. وہ براق کہنے لگا سارے میرے تو سونے سارے میرے تو چنگے سب مجھ سے زیادہ عرفہ بلند و برتر بلند و بالا میں کمزور میں کجا میں نیواں میں نترنا میں اس واسطے پریشان ہوں کہ تو جے لینا تے انہاں وچ کوئی لیسے میرے تے غریباں تے اج کل کون نظر ماردا. ہمارے حکمران تو غربت کی بجائے غریب مٹانے لگے غریب نہ راضی تے نہ رونا جی. وہ جو ایک پنجابی نہ کہنا ایک مائی ایک مسئلہ ہے نہ ڈھولا راضی تے نہ رولا پاس. میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استقبال کے اندر براق کا انتظام. حضرت جبریل پریشان ہو گئے اس براق کی باتیں سنی. براق کہتا کیا ہے اس کی جو جملے تھے نا اس کو اگر میں آپ کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو لطف آ جائے گا. براق نے جو حضرت جبریل سے جو باتیں کی وہ یہ تھی. آپ فرماتے ہیں میں کو جی میرا دل بھر سونا تے میں کی کر یار مناواں بیڑے میرے بردان تے میں سو ترلے پاواں نام سونی نام ترلے تے میں کی کر یار مناواں اے ہو چکی ہمیشہ رہسی باہو کتے سہک دینا مر جاواں. حضرت جبریل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس گئے. عرض پروردگار عجیب معاملہ ہو گیا باقی تو سارے خاندان پر براق کی سلیکشن کے اندر مجھے کنفیوژن ہو گئی. وہاں پہ میرے لیے ایک پریشانی آ گئی امتحان پڑ گیا کسے نہ کسے چھوڑوں پر ایک عاجزی کا شکار عاجزی والا نیواں نکرانا ایک کمزور براق ہے وہ رو رہا تھا اے پروردگار مجھے باتیں کر رہا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا سارے چھاڑ کون نہیں رہ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں میرا یار آپ کی عاجزی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے.
بڑی پیاری بات کسی نے کہی، کہتے ہیں امیرا نال ہر کوئی لائی پھردا ہے ناصر، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے۔ میں قربان جاؤں وہی براق لیا گیا، وہ براق لیا حضرت جبریل 70,000 فرشتے براق لیا، جنتی لباس لیا، سارا کچھ لیا، آ گئے کعبہ کے سین میں اترے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کریم، میں نے پچھلی جمعہ مبارک کا کیا تھا نا کہ اپنی کھپی زاد ابشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر حضور چادر اوڑھ کے سو رہے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل 70,000 فرشتے براق سارا ساز و سامان لے کر دروازے پہ پہنچ گئے۔ اب پھر جبریل کے لیے امتحان تھا کہ اللہ کے محبوب کریم جس کمرے میں آرام فرما رہے ہیں دروازہ بند ہے، بوا کیسے کھولا، دروازہ کیسے کھولوں، دستک دوں نہیں، رب دے یار دے آرام اندر خلل آ جاتی، بلکہ عاشق کہتے ہیں کہ رب نے منع کر دیا ہوگا جبرائیل خبردار، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار قرآن ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے آواز نہ دینا، اگر تم نے دے لی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کو بہا دیا جائے گا، وانتم لا تشعرون، تم سمجھ نہیں رہی۔ حضرت جبریل امین نوک کرنے سے منع کر دیا گیا ہوگا، آواز نکالنے سے منع کر دیا ہوگا۔ یہاں پر حضور پیر سیالوی خانوادہ سے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا کمال کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے سے فخر جبریل کو، یہ فخر آپ کا جو لقب ہے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی، تو اس نام کو یہاں پر ایڈ کیا، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، خبردار آواز بلند لاؤ ورنہ تمہارے اعمال، اگر جبریل جیسے نوریاں دے سردار دے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں جی صرف نبی دی آواز تو آواز اونچا کرے، تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اگر ہم میں سے امتی ہو کے نبی کی شان میں کوئی جملہ یا عمل نہیں، کوئی تھوڑا سا ایکٹ بھی ایسا کر دے جو نبی کی شان کے موافق نہ ہو، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا اس طرف اشارہ کروں گا۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ نا حجامت کروانے گیا، کہیں گیا ہوتا تو وہاں پہ ضرورت پڑ گئی، کچھ دن آ گئے میرے وہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر حمام کے اندر ایک بڑا سا پوسٹر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر نا داڑھی کے اندر ڈیزائن والی تصویریں وہاں پر لگی تھی، اس کے اندر جیسے پھول بوٹے کہہ لیں کٹے میں عجیب و غریب قسم کی، تو میں نے کہا رب تو کہتا ہے میرے نبی کی آواز سے بھی آواز کو اونچا کرو، تو جہاں نبی کی سنت سے لوگ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں تھے، حضور کے
مزار شریف کے پاس تھے. یہ حضور کے وصال کے بعد جب آپ خلیفہ تھے، ایک دیہاتی بدو کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا، تو یہ ڈیرا پنڈا تھاواں دے لوگ ذرا اونچا بولتے ہیں، تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا. امیر المومنین نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اس کو یوں پھینکی اس کی طرف، اور منہ سے بولے کچھ نہیں، صرف اسے یوں اشارہ کیا اور روزہ پاک کی طرف اشارہ کیا. اونچا بولنے والے دیکھتے سے کھڑا کے تھے. سبحان اللہ. کھڑے کہاں پہ ہو؟ میں نے 2012 میں جب حج پہ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو وہاں اس وقت جو روضہ پاک کے ساتھ جو مسجد نبوی کا مینار ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا، یعنی اس کی تزئین و آرائش ہو رہی تھی. تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ مستری کام کر رہے ہیں، نہ کرنٹر کی آواز ہے، نہ تیز سیدھی آواز ہے، نہ کوئی گرینڈر، کوئی مشین، کوئی مریض ہے، مزدورہ مستری ہے لیکن بول کچھ خاموشی. میں نے وہاں ایک متوے سے پوچھا، متوے جانتے ہیں جی وہ جل جلال ہے، ایک متوے سے پوچھا میں نے، تو بھی اس نے کہا یہ روضہ پاک کا تقدس ہے کہ یہاں جو چیز بھی استعمال ہوتی ہے نا وہ میلوں دور ایک فیکٹری ہے، وہاں پہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، جو جتنا پیس کٹ کے یہاں پہ لگنا ہے وہ پیس بھی وہاں پہ کاٹا جاتا ہے، یہاں صرف آ کے رکھ دیا جاتا ہے. چھیڑی یا تھوڑی ایسی چیز کا یہاں پر استعمال ممنوع ہے. روضہ پاک کا تقدس اور احترام ہے. تو حضرت جبریل پریشان کے ان کے قریب آ گئے، یہاں تک اندر کی کر جائیے. آواز آئی ہے جبرائیل تو نوری مخلوق ہے، کہ نور دی مثال ہے کہ جس طرح نظر ہے ایک مضبوط موٹا شیشہ ہو، موٹا شیشہ ہو تو بلٹ پروف ہو، جس سے گولی بھی پار نہ جا سکتی ہو، پر نظر اس سے پار چلی جاتی ہے. نور کی یہی مثال سمجھے. لوگ آتے نا آسمان سے دروازے کوئی نہیں تھے، اللہ کا یار کی کر گیا. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے اپنا کلام لکھا، میں اس کا کلام میں یاد نہیں ہے، مطلب یہی تھا کہ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں بغیر دروازوں سے کیسے چلے گئے. میں کہتا ہوں کہ شیشہ سامنے رکھو، جیسے شیشے سے تمہاری نظر پار ہو جاتی ہے ایسے رب کا یار بھی پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبریل تو نور ہے، اینج لگا جا اندر تیرے واسطے. حضرت جبریل اندر چلے گئے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم آپ آرام فرمائیں. حضرت جبریل اللہ کے محبوب کریم کے پاس آ گئے. اب پھر امتحان تھا، اب جگہوں کیسے اندر تو آ گیا، اب آواز دوں تب بھی بے ادبی ہے، ہاتھ لگاؤں تو جبریل اپنے ہاتھ سے دیکھ، کیا تیرے ہاتھ اس قابل نے کہ نبی دے وجود نال مس بھی کر سکن. حضرت جبریل امین علیہ السلام اب پریشان ہے، اب کیا کروں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا پروردگار اب تیرے جار کو کیسے جگاؤں. وہاں سے جواب آیا جا جبریل اے جبرائیل قبل قدم ہے. میرے یار دے پیراں دی تلیاں تے ہونٹ رکھ چھڑ. قبل قدم، قبل جو قبل تقبیل اس بوسے کو کہتے ہیں چومنا. میرے یار کوئی یارو کہیں جانا چاہیے، ہاسا سیا رنج جانا چاہیے. جبرائیل سن قدم چومتا سی سجنے نبوے یارو رنج جانا. سبحان اللہ. حضرت جبریل قدموں پہ کھڑے ہیں تو رب نے فرمایا جبرائیل رکھ تلیاں میرے، رکھ ہونٹ میرے یار دی تلیاں دے. کہ دنیا دساں میں بشریت دی رٹ لاؤن والے، اپنے آپ کو نبی جیا کہنے والے، دیکھو میرا یار لیٹیا تے فرشتیاں دا سردار او کتھوں آ کے ہونٹ رکھی بیٹھا میرے یار کی چلی. سبحان اللہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے یار کی شان کیا ہے، میرے یار کا مقام کیا ہے. یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا. حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کے خادم ہیں، ہر نبی کی خدمت میں رہے. حضرت آدم کے پاس آئے تو عرض کیا یا اے پیارے آدم، رب تعالیٰ نے میرا سر سے لے کے پیروں تک سارا جسم نور کا بنایا، میرے ہونٹ نور کے نہیں بنائے. باپ آدم آکے اپنی جا یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ راز تھا. سبحان اللہ. یہ رب نے راز رکھا اور راز ہی تھا. حضرت نوح علیہ السلام نو کومنٹس.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جواب دیا، نبیوں سے پوچھتا رہا، جواب نہیں ملا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حتیٰ کہ معراج والی رات آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے کے لیے رب تعالیٰ نے بھیجا، جہاں میرے محبوب کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہیں، ہونٹ اللہ کے نبی کی گلیوں پہ رکھ دیے، قسم رب کی حضرت جبریل امین سوا لاکھ نبیوں نے راز نہیں بتایا، جبریل کو اپنے جسم کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے میرا وجود کیسا بنایا ہے، میرے ہونٹ کا پھول کے پورا وجود نور کا، پر میں قربان جاؤں اے جبرائیل بتا تو صحیح، تجھے اپنے جسم کی حقیقت کا پتہ کب چلا، اپنے جسم کی حقیقت کا پتہ کیسے چلا؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں، کہتے کیا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ آپ بھی بڑے کی لطف آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضرت جبریل کو اپنی حقیقت کا پتہ کب چلا؟ جب نبی کے قدموں میں جھک گیا۔ انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ غرور اور تکبر نہیں، اگر جبریل نبی کے قدموں میں جھک جائے تو اس کی عزت میں کمی نہیں بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو بھی آ جا، رب کے نبی کی غلامی میں آ جا، تیری عزت بڑھ جائے گی۔ عزت کیسے بڑھے گی؟ میں کل ایک جگہ پہ رات تھا میرا وہاں، تو میں نے وہاں پر نسبت کی بات کی تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی جنگل میں، وہ مشہور واقعہ شیر والا، تو جنگل میں ساتھیوں سے بچھڑ گئے، سامنے جنگلی درندہ شیر آ گیا، حملہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا حملہ بات اندر کریں، ذرا میرے کو پوچھتے سے میں آپ کون؟ انا مولا یا ابا الاسد، انا مولا رسول اللہ۔ حملہ بات اندر کریں، میرا تعارف سن، میں اللہ دے نبی دا نوکر، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، میں نبی کا نوکر ہوں۔ آگے شیر نے جو جواب دیا اس کو حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، شیر کے آ سفینے تائی تے سن راہی راہ جان دے، جو غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے۔ حضرت جبریل بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں جھک جاؤ، اللہ کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، قسم ہے رب کی، اللہ کے نبی کی نوکری میں آ جاؤ، رب تمہیں غلام فرما دے گا۔ اب امتی کا کیا کام ہے؟ امتی تو کہتا ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اور ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی کے قدمین شریفین پر ہونٹ جب رکھے تو پتہ چلا میرے رب نے ہونٹ کافور کے کیوں بنائے ہیں۔ کافور ٹھنڈک والی چیز ہوتی ہے، جس کو مس کرنے سے ٹھنڈک احساس ہوتا ہے۔ اب جب ہونٹ اللہ کے نبی کے قدمین شریفین پر لگے، ٹھنڈک
محسوس ہوئی اللہ کے نبی نے آنکھ کھول دی پوچھا ہے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرض کرنے لگے ان اللہ یقرئک السلام سویا رب سلام بھیج رہے نے ان اللہ یقرئک السلام ساتھ کیا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ سونیا رب تعالیٰ تیری ملاقات دا مشتاق ہے اللہ دوستو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پہ یہاں سے بات آگے بڑھاؤں گا